اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، علماء کرام اور تمام بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ساری امت مسلمہ اپنے شہروں سے نکل کر عیدگاہوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے انسانیت کا سجدہ انسان کا سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے سامنے اگر سجدہ نہ ہو تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اسی کو نماز بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نے ایک آیت چھوٹی سی پڑھا کہ نمازوں کا پڑھنا اور قربانی دینا یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز و بزرگان دین، اسلام ہمارا مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شریعت محمدی جاری ہے۔ اسلام مذہب ہے اور شریعت محمدی ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی ہے۔ یہ ہماری ملت ابراہیمی ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہے۔ شریعت میں ملت ابراہیمی کی اہمیت ہے۔ ملت ابراہیمی کے بہت سارے اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسلہ نبوت میں ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے ساری انسانیت کو ایک راستے پر لانے کی کوشش کی اور اس کے لیے اپنی ساری قربانیاں انہوں نے دیا۔ تمام قربانیاں دے کر ساری انسانیت کو ایک راستے پر لانے کی کوشش کیا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، حالانکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہزاروں برس بعد آئے۔ وہ سلسلہ نبوت میں وہ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ وہ انہوں نے ساری انسانیت کو اپنے راستے پر ایک راستے پر لانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی۔ خود کو قربان کیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی یہ قربانی ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے ساری انسانیت متاثر ہو گئی۔ سارے دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کیا اور آگ میں ڈالا، لیکن آپ بس صحیح و سلامت اس سے نکل گئے۔ ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا، ساری دنیا کی انسانیت متوجہ ہو گیا آخر یہ کیا چیز ہے۔ یہ اس طرف متوجہ ہو کہ ساری دنیا کی انسانیت ایک اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعوت دی۔ انسانیت جب تک اللہ کی طرف نہ آئے گی، ایک اللہ کی طرف، انسانیت دنیا میں کامیاب نہیں ہوگی۔ کوئی انسانیت کبھی بھی اپنے ہتھیاروں سے، اپنے طاقت سے یا اپنی دیگر چیزوں سے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے اور اللہ کی اطاعت نہ فرما برداری نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ساری انسانیت کو ایک راستے پر لانے کی کوشش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس قدر دنیا میں مشہور ہو گیا کہ دنیا کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ جن و انس اس سے متاثر ہو گئے کہ اتنے بڑے آگ سے ان کو کس طریقے سے اللہ نے بچایا۔ یہ ان کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود کو قربان کرنے کے علاوہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ یہ ان کی دوسری بڑی قربانی تھی، اور یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ دنیا میں کوئی انسان اس کو کر نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کیا۔ اپنے تمام خواہشات کو دبا کے اللہ کی مرضی کو لانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام بہت بڑا کام تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی۔ باپ بیٹوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کیا۔
جو قیامت تک کے لیے اللہ کی نشانی قائم رہے گی۔ خانہ کعبہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں ختم ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ تیسری قربانی ہے۔ اس طریقے سے ان کی کئی قربانیاں ہیں، تقریباً 10 قربانیاں ہیں ان کی۔ اس وجہ سے اس شریعت کے اندر اس کی 10 قربانیوں کو یاد رکھا گیا اور ان کی 10 سنتوں کو اس شریعت میں عمل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے اپنی قربانی دینا، قربانی سے مراد جو ہے اصل میں یہ علامت ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنے نفسوں کی قربانی، اپنے خیالات کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، اور عام انسان کی خدمت کے سلسلے میں اپنی جان و مال کو لگانا، یہ اصل قربانیاں ہیں جو امت کے لیے ضروری لازمی قرار دی گئی ہیں۔ ہم صرف یہ ایک علامت کے طور پر ہے، ہماری عیدیں اس مقصد کے لیے رہا کرتی ہیں کہ ساری انسانیت کو فائدہ ہو۔ ہماری عیدیں دنیا کی مخلوق کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہیں، ہماری عید اس لیے ہوا کرتی ہے کہ ساری انسانیت کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو۔ دونوں بھی عیدیں ہماری اس مقصد کے لیے ہیں کہ تاکہ غریبوں کو فائدہ ہو اور ان کی مدد کی جائے۔ اسی سلسلے میں یہ سب سے بڑی عید قربانی کی، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کو اور ہمارے نفسانیت کو، یا اسی طریقے سے دنیاوی خواہشات کو، یہ خواہشات کو دفن کر کے شریعت کی خواہشات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو، آپ کے احکامات کو بجا لانا۔ اور اس کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت کو جو ہے فائدہ پہنچانا، یہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے ساری دنیا کی انسانیت کو ایک راستے پر لانے کی کوشش کیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ملت ابراہیم کا تابع ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو، آپ کی ملت کو اس راستے پر لانے کی آپ نے پوری اظہار کیا اور صاف اعلان کر دیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میں ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے ساری انسانیت کو ایک راستے پہ لانے کی کوشش کیا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ساری انسانیت کو راستے پر لانے کی آپ نے بھرپور کوشش کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے، مدینہ میں آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک مسجد بنوائی تھی، اس کے بعد آپ نے اپنا گھر بنوایا، اس کے بعد آپ نے ایک چبوترا بنوایا تاکہ لوگوں کو تعلیم دے سکے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، ساری انسانیت کو ایک راستے پہ لانے کے لیے۔ مدینہ کے اندر رہتے رہتے جب آپ کا وقت گزر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اطراف میں کئی قومیں آباد ہیں۔ یہ اس وقت ایسا وقت تھا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور ابتدائی اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ آپ نے ایک تمام دنیا کی قوموں کو دیکھا کہ مدینہ کے اطراف میں کئی قومیں آباد ہیں، اب ان قوموں کو کس طریقے سے ایک راستے پہ لایا جائے، اس کے لیے آپ نے ایک مرتبہ تمام اطراف کے قوموں کو بلایا۔ اس میں مدینہ کے اطراف میں یہودی قوم آباد تھی، نصرانی قوم آباد تھی، مشرکین آباد تھے، منافقین آباد تھے، اور بہت ساری دیگر قومیں آباد تھی۔ تمام قوموں کو آپ نے بلایا اور بلا کے آپ نے ساری قوموں سے ایک معاہدہ کیا، اس کو معاہدہ مدینہ کہتے ہیں۔ آپ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ میثاق مدینہ کے نام سے آپ نے ایک معاہدہ کیا جس جو کتابوں میں مشہور ہے، میثاق مدینہ، معاہدہ مدینہ۔ یہ ایسا معاہدہ تھا قیامت تک کے لیے انسانوں کو ایک نمونہ ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا کہ وہ معاہدہ کیا تھا۔ آپ نے تمام قوموں کو ایک جگہ جمع کیا ایک دن اور ان سے کہا کہ ہم لوگ سب یہاں رہتے ہیں، اس سرزمین پر ہم اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اگرچہ کہ سب کے الگ الگ مذہب تھے، سب کا مسلک الگ الگ تھا، سب کا راستہ الگ الگ تھا، لیکن آپ دنیا کی قوموں کو لے کر چلنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے تمام قوموں کو جمع کر کے اس دن یہ کہا
کہ ہم مل کر کے ایک معاہدہ کریں گے تاکہ اس دنیا کے اندر ہم ساری انسانیت امن چین سے رہ سکے۔ سب اس کے لیے راضی ہوئے۔ تو آپ نے جو معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، اس کے تقریباً 20 نکات تھے۔ وہ ایسے نکات تھے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا تھا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ لکھا کہ ہم مختلف مذاہب کے رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا کو سنبھالنا ہے اور سب کے مل جل کر کے کام کرنا ہے۔ تو سب اس کے لیے راضی ہوئے۔ آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کا اظہار کریں۔ ہم اس طریقے سے مدینے کے اندر اطراف میں رہیں کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو سارے کے سارے ہم مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ اس وقت تمام مذاہب کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا نقطہ لکھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے۔ ہمارے بازاروں میں اگر آپ کا آدمی آئے تو ہم اس کی عزت کریں گے، آپ کے بازاروں میں اگر ہمارا آدمی آئے تو آپ عزت کرنا، اور ایک دوسرے کا لین دین صحیح کرنا۔ اس کے لیے تمام قومیں راضی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے معاہدہ مدینہ، جو مشہور مدینہ ہے، جس میں ساری انسانیت کو لینے کے لیے آپ نے 20 نکات لکھے، اور یہ نکات آپ کے لکھے ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ آج دنیا میں کہیں بھی اگر معاہدہ ہوتا ہے کسی ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نکات کو لکھا جاتا ہے، اور اسی نکات پر تمام دنیا میں عمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس سرزمین پر دنیا کے اندر کئی معاہدے ہوئے، کئی معاہدے مشہور ہیں دنیا کے اندر، جیسے معاہدہ تاشقند وغیرہ، یا اسی طریقے سے دنیا کی قوموں میں اور بھی کئی ملکوں میں معاہدے ہوتے ہیں۔ میثاق مدینہ، معاہدہ مدینہ کے اصول کو لے کر کے لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے 20 معاہدے ہیں، جس نے تمام دنیا کو ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ تمام قوموں سے آپ نے معاہدہ لیا تھا۔ اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا آپ کا، تمام دنیا کی قوموں نے اس وقت قبول کیا تھا اور ایک ساتھ رہنا چاہنے لگے تھے۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی میثاق، یہ معاہدہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنما ہے۔ قیامت تک کے لیے امت کو یہ بات سوچنا ہے کہ دنیا کی قوموں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ظلم کرے، لیکن دنیا کی قوموں کو محبت کے ذریعے سے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ اس مقصد سے یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اثرات اتنے زبردست پڑے کہ اس کی وجہ سے دنیا کی قوموں میں دین و ایمان آیا، دنیا کی قومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، دنیا کی قوموں نے آپ کی قیادت کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام دنیا کے قائد ہیں آپ۔ یہ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوا، دنیا کی قوموں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے معاہدہ ہے۔ ہم کو اس معاہدے پہ سوچنا پڑے گا۔ آپ اگر معاہدہ مدینہ کو اگر دیکھیں گے اٹھا کر کے، اس کے اندر 20 نکات ہیں، بہت عجیب و غریب نکات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے قوموں کو اپنا بنا کر کے چلنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ چلے۔ اس کی وجہ سے آگے چل کر کے اس معاہدے کا اثر یہ ہوا کہ تمام دنیا کی قوموں نے مدینہ کو اپنا مرکز مان لیا، تمام دنیا کی قوموں نے مدینہ کا احترام کرنا اپنے لیے لازم قرار دیا۔ چنانچہ آج تک دنیا کے مدینہ کا احترام باقی رکھا گیا ہے۔ اگرچہ کہ خانہ کعبہ ہمارا مرکز ہے، لیکن قیادت اور رہنمائی مدینہ منورہ کے ذریعے سے، شریعت اسلامی کے ذریعے سے اور ملت ابراہیمی کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا کام یہ ہے، امت مسلمہ اگرچہ کہ آج مظلوم ہے اور دنیا کی قومیں ہمارا مقام کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، لیکن ہمارا مقام معاہدہ مدینہ کے تحت میں ساری دنیا کی قوموں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر دنیا کی قوموں کو ہم نے ساتھ نہیں لیا، یا کسی وجہ سے ہم نے دنیا کی قوموں کو چھوڑ دیا، یا دنیا کی قوموں سے ہم نے نفرت کیا، تو یہ ہمارے لیے نقصان دے گا۔ یہ معاہدہ مدینہ قیامت تک کے لیے تھا، جو کتابوں میں موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے کہ معاہدہ مدینہ کیا ہے۔ اس معاہدہ مدینہ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس آج کل کے زمانے میں، خصوصاً آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر امت مسلمہ پریشانی سے گزر رہی ہے، لیکن ساری انسانیت سے محبت کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں ہم نے یہاں کے قوموں سے 1000 برس محبت کی ہے، یہاں کی قوموں کو ہم نے گلے سے لگایا ہے،
یہاں کی قوموں کو ہم نے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا ہے، یہاں کی قوموں کو ہم نے پانی پلایا ہے، اور یہاں کی قوموں کو محبت سے گلے سے لگا کر کے ان سے اظہار محبت کیا ہے ہم نے۔ ہمیں یہ کام ہمیشہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ معاہدہ مدینہ کا اثر تھا جو ساری دنیا کے اندر تقریباً اس پر عمل ہوتا تھا، اور آج بھی اس پر عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو ایک ایسا یہ قیامت کی طرف یہ زمانہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور انسانیت منتشر ہوتی چلی جا رہی۔ اس منتشر انسانیت کو ایک راستے پر لانا یہ معاہدہ مدینہ کے اصول ہے۔ معاہدہ مدینہ کے تحت میں تمام منتشر انسانیت کو ایک راستے پر لانا اور اس کو اپنا بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ کنتم خیر امتین، خالی ہم پڑھ رہے کنتم خیر امتین کنتم خیر امتین، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی قوموں کو اپنے ساتھ لے، ان کو گلے سے لگائے، ان کے ظلم کو برداشت کرے، ان کی برائیوں کو اچھائی میں ہم تبدیل کرے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، چاہے امت مسلمہ کا اس میں خون بہے، چاہے امت مسلمہ تکلیف میں آئے، چاہے امت مسلمہ مصیبت میں گرفتار ہو، لیکن یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ معاہدہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جو مدینہ میں آپ نے کیا تھا، اور اس کے بعد زندگی شروع ہو گئی۔ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے اس وقت اس زمانے کے اندر، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کی انسانیت نے اسلام کی قیادت کو مان لیا تھا، اور اس اسلام نے ساری دنیا کی انسانیت کے ساتھ ہمدردی برتی اور ایک راستے پہ لانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، 1500 سال گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کا پہلا دور ختم ہونے والا ہے، دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ امت مسلمہ کا پہلا دور 1500 ہجری تک ختم ہو جائے گا، ابھی 50 سال باقی ہیں۔ اس کے بعد امت کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور وہ دور کامیابی کے ساتھ شروع ہوگا۔ وہ ساری انسانیت کو معاہدہ مدینہ کے تحت میں ایک راستے پر لانے کی کوشش کی جائے گی، اور انسانیت اس کے لیے بے چین ہے۔ آج ساری انسانیت پریشان ہے، چاہے دنیا کی بڑی طاقتیں ہوں چاہے چھوٹی طاقتیں ہوں، دنیا کی کوئی قوم ہو، ہر قوم اپنے جگہ پر پریشان ہے۔ وہ کسی ایمان کی تلاش میں ہے، کوئی اچھے راستے کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مقصد ہے۔ ساری انسانیت بے چین ہے، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ یہ راستہ بتانا معاہدہ مدینہ کے تحت میں امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کو ہم محبت سے، اخلاق سے، اور اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے دنیا کی قوموں کو سینوں سے لگا کر کے ان کو صحیح راستہ بتانا یہ آپ کا کام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا اس لیے دنیا منتظر ہے، دنیا کے لوگ پریشان ہیں، دنیا میں انسانیت بے چین ہو کے گزر رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کی نیند حرام ہو گئی کہ آخر ہمیں راستہ کیا ملے گا، حالانکہ ان کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑے ہتھیار، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا راستہ نہیں دکھا پا رہی۔ آج ضرورت ہے کہ وہ میثاق مدینہ کو یاد کرے، اور میثاق مدینہ کو آپ پڑھیں، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ میثاق مدینہ کے تحت میں ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کر کے، ساری انسانیت کو اخلاق کا درس دے کر، اپنی جان و مال لگا کر کے ساری انسانیت کو اپنے راستے پر لانا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔